نام آن محبوب از ذات وی است، نام این مبغوض، نام این مبغوض ز آفات وی است. فرماتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے مومن کا، یہ محبوب ہے اس وجہ سے کہ اس کی ذات ایسی ہے. مومن کے نام سے محبت کیوں ہے؟ مومن کے نام میں کیا ایسی تاثیر ہے کہ ہمیں اس کے نام سے محبت ہے، لفظ مومن سے محبت ہے؟ کیونکہ اس کی ذات ہی ایسی ہے. اس لیے مومن کا نام جو ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے اور دلوں کو سرور دیتا ہے اور اس سے خوشی ہوتی ہے. اور یہ جو اس کا نام ہے منافق کا، یہ ناپسندیدہ اور مبغوض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ بہت سی آفتیں ہیں. اس کا کردار دیکھو، اس کا عمل، اس کا نفاق دیکھو، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ ساری آفات وہ لیے چل رہا ہے. اس پوری جو ہے تاریکی کے ساتھ اس کو منافق کہا جا رہا ہے نا بھائی. اور مومن کو پوری روشنی کے ساتھ مومن کہا جا رہا ہے. تو مومن کے پیچھے روشنی ہے، اس لیے مومن جب کہا جاتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے. اور منافق کے پیچھے سارا اندھیرا ہے، اس لیے جب منافق بولتے ہیں تو اس سے نفرت ہوتی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہے نا پیچھے کردار ہے اور ذات ہے، جس کی وجہ سے ناموں میں اثر ہے اور ناموں کے اندر معنی آ گیا ہے. تو یہ جو معنی آیا ہے ناموں میں، یہ ذات کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے آیا ہے. ہمیں اچھے نام اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کے پیچھے اچھے کردار ہوتے ہیں، اور برے نام اس لیے برے لگتے ہیں کہ ان کے پیچھے برے کردار ہوتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مومن کا نام اس لیے محبوب ہے ہمیں، اس لیے کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مومن جز پہ تعریف نیست. بھئی میم واو اور میم نون جس سے مومن بنتا ہے، اس میں کیا شرافت ہے بتاؤ؟ میم واو میں کیا ہے، میم و نون میں کیا ہے؟ لیکن جب مومن کہلایا تو وہ کردار جو اس کا ہے اس کی وجہ سے یہ نام محبوب ہو گیا. بس اس لیے کہہ رہے ہیں لفظ مومن جز پہ تعریف نیست. مومن کا لفظ تعریف کے سوا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے کردار کے لیے ہے جو کہ دل کو خوش کرتا ہے، اچھا کردار جو کہلاتا ہے. تو یہ مطلب ناموں کے حوالے سے بات بیان فرمائی. تو یہاں پر جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم ہے، یہ کہ دیکھو جتنے بھی ناموں کے اثرات ہیں اور ناموں کی جو قدر ہے وہ دراصل ان کے مسمیات کی وجہ سے ہے. تو جو ان کے کردار ہیں، ان کرداروں کی وجہ سے ان ناموں کی عزت ہے، ان کی حرمت ہے. اس لیے جہاں وہ کردار ہوتے ہیں وہیں یہ نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو متنبی کا ایک شعر مجھے یاد آیا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، لَكَ الْحَمْدُ فِي الدُّرِّ الَّذِي لِي لَفْظُهُ. یاد ہے؟ لَكَ الْحَمْدُ فِي الدُّرِّ الَّذِي لِي لَفْظُهُ. اور کہتا ہے کہ انت موتی ہے وانا نازم، انکا انت موتی ہے وانا نازم. کہتا ہے تیری حمد ہے میرے ممدو، تیری حمد ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے ممدو، تیرے لیے حمد ہے. کس میں؟ اس موتی کے سلسلے میں کہ جس کا میں لفظ ہوں، یعنی موتی سے مراد معنی. اس معنی کے حوالے سے تیری حمد ہے کہ تیری وجہ سے معنی پیدا ہوا. اور پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے لفظ بنایا. شاعر ہے نا وہ، تو میں نے اس کا لفظ لی لفظ، اس کا لفظ میں نے بنایا. تو اب کیا ہے کہ تو صرف وہ موتی دے رہا ہے نا مجھے، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ میں لفظوں کی مالا بنا رہا ہوں. میں ناظم ہوں، میں ان کو پرو رہا ہوں موتیوں کو، اور پوری مالا بنا رہا ہوں، یعنی شعر کہتا جا رہا ہوں. تو اس میری شاعری میں یہ جو لفظ ہیں یہ میرے ہیں، اور ان لفظوں کے جو موتی ہیں یعنی جو معنی ہیں وہ تیرے ہیں. تو اگر تیری طرف سے یہ معنی نہ آتے تو یہ موتی نہ ہوتے، یہ موتی نہ ہوتے تو پھر میرے لفظ کہاں سے بنتے؟
اور پھر میں کیا پروتا. تو میری شاعری تیری ذات کی مرہون منت ہے. تو جو اتنا بامانی ہے تو میں بھی پھر بہت بڑا شاعر ہوں. جب تک تو رہے گا اپنا بھی سکہ چلتا رہے گا. تو یہی تو بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. دیکھو یہ کہ دنیا کے اندر جو معنی اور اسرار ہیں یا اور بڑے بڑے حقائق میں, تو جب کوئی شاعر یا کوئی لکھنے والا, بولنے والا اور کہنے والا ان کو پہنچتا ہے, ان کو پاتا ہے, تو پھر اس کے لیے آتی ہے گویائی, پھر اسے ملتی ہے وسعت. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, کہ معنی اتنے زیادہ ہوتے ہیں, حقائق اتنے زیادہ, اور ہیں حقائق زیادہ ہیں, وہ چیز جو معنی کہلاتی ہے وہ اس ظاہری دنیا سے بہت زیادہ ہے. تو اب جس کے اوپر اس ظاہری دنیا کے بعد حقائق کا ایک سیلاب جس کے اوپر جاری ہو جاتا ہے, تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے میرے بھائی کہ وہ پھر وہ ناطقہ جو ہے نا اس کو تنگ پاتا ہے, اس کی قوت ناطقہ تنگ ہو جاتی ہے, اس کی لغت محدود ہو جاتی ہے, اس کے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے غالب کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ذات میں جہاں تک پرواز کر رہا تھا وہ اتنی بلندی پہ پہنچ چکا تھا کہ کہتا ہے کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے. اور ایک جگہ کا ناطقہ سربا گریباں, اسے کیا کہیے, ناطقہ خود سربا گریباں ہو گیا کہ اب میں کیا کہوں. اور کہتا ہے کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے, یعنی مجھے وسعت چاہیے کیونکہ میرے پاس اب وسعت نہیں, معنی تو بے شمار ہے. اور یہی حال مرزا عبد القادر بیدل کا تھا, انہوں نے بھی اسی طرح شکوہ کیا کہ ہمارا ناطقہ ہی محدود ہو گیا, معنی کا دروازہ تو کھلتا چلا جا رہا ہے. تو اسی لیے ایک صوفیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ یہاں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. من عرف ربہ کل لسانہ, جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی, اس کی زبان بند ہو گئی. بس کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ معرفت حاصل کر لی کہ جو ناقابل بیان ہے, جس کے لیے نہ نطق ہے, نہ ناطق ہے, نہ لفظ ہے, نہ لغت ہے, نہ کوئی انداز بیان ہے, اور نہ کوئی سلسلہ کلام. وہ ان سب سے ماورا ہے, اور اس معرفت کو اس نے پا لیا ہے. تو اب کہاں سے بیان کرے سوائے اس کے کہ وہ زبان چھوڑ کے بیٹھ جائے اور اپنے منہ پہ تالا لگا لے, تو اس کی زبان بند ہو جائے گی. اسی لیے ہم جیسے لوگ جو بہت بولتے ہیں نا, تو ہم نے شاید ان حقائق کا ادراک ہی نہیں کیا, شاید کیا یقیناً. اور جن کو ان حقائق کا ادراک ہو گیا ہے ان کی زبانیں بند ہیں, اور پھر جب وہ بولتے ہیں تو ضرورتاً ہی بولتے ہیں. اور وہ آج کل نہیں ہیں ایسے لوگ. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے بھائی جو خاموش بیٹھا ہوا اس کو سمجھو کہ شاید کسی بحر معرفت میں غوطے کھا رہا ہے. ارے اسے بولنا ہی نہیں آتا ہوگا, جاہل ہوگا وہ, اور کیا. ایسے بھی تو لوگ ہیں. تو ہر ایک کوئی عاجز اور ہوتا ہے, جاہل اور ہوتا ہے. عاجز اور جاہل کو ایک تھوڑی سمجھیں گے کوئی. ایک عاجز کی بات کر رہا ہوں میں, جو وہاں پہنچ کے عاجز ہو گیا. بولنا تو جانتا تھا لیکن اب عاجز ہو گیا. اور ایک ہے جاہل ہے, تو اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں, نہ وہ ظاہر بول سکتا نہ باطن, اور تم نے سمجھا یہ معرفت کے سمندر میں چلا گیا کہیں, اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا. نہیں ایسا نہیں. اس لیے ان دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے, اور اسی لیے علماء کو بولتے رہنا چاہیے, کیونکہ شریعت اور دین جو ہے اس کی تبلیغ اور تعلیم اسی پہ موقوف ہے. جب تک آپ بول سکتے ہو بولو, اور جہاں خود بخود وہاں تک پہنچ جاؤ اگر کہ حقیقت بیان نہیں ہو سکتی تو وہاں جا کے خاموش ہو جانا. لیکن یہاں تو بولنا چاہیے اور ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے جناب چند حقائق حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے. ابھی یہ سلسلہ کلام آگے چلے گا انشاءاللہ, اور بڑی نادر باتیں آئیں گی. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.